نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز محترم بھائی بزرگ اور دوستو، شمائل ترمذی کا درس آپ سماعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 6 ہے اور یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ حضرت علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ کے قد مبارک کا ذکر فرمایا، آپ کی زلفوں مبارک کا ذکر فرمایا۔ یہ تو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ قد مبارک درمیانہ تھا اور زلف مبارک نہ تو بالکل سیدھی اور نہ بالکل گنگریالی، سیدھی اور اس میں کچھ گنگریالہ پن تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے بارے میں فرمایا ولا بالمکلثم، آپ کا چہرہ مبارک نہ تو بالکل لمبا تھا اور نہ بالکل گول سا، بلکہ اس میں قدرے گولائی تھی۔ وکان فی وجہہ تدبیر، آپ کے چہرہ مبارک میں قدرے گولائی تھی۔ ابیض اور سفید چہرہ تھا، لیکن سفیدی ایسی جو چونے کی طرح، کاغذ کی طرح ہو، ایسی نہیں، بلکہ اس سفیدی میں کچھ لالی تھی، کچھ سرخی اور لالی تھی۔ اور آپ کا جسم مبارک ولم یکن بالمطہم، جسم متہم نہیں تھا۔ متہم کہتے ہیں کہ درمیانہ جسم تھا، نہ تو ایسا موٹا کہ انسان برا لگے اور نہ ایسا پتلا کہ انتہائی کمزور ہو، وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ کا جسم مبارک ایسا تھا جو درمیانہ تھا، نہ موٹا بہت زیادہ اور نہ بہت زیادہ نحیف اور کمزور، بلکہ درمیانہ جسم مبارک تھا۔ ادعج العینین، آنکھیں مبارک سیاہ تھیں، خوب سیاہ آنکھیں تھیں، جو خوبصورتی کی نشانی ہے۔ نہ تو نیلی آنکھیں تھیں اور نہ سرخ تھی، بلکہ سیاہ رنگت کی آنکھیں تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ اہدب الاشفار، آپ کی جو پلکیں مبارک تھی، ایک تو گھنی تھی، دوسرا لمبی اور دراز تھی، یہ بھی خوبصورت پلکیں ہوتی ہیں۔ جلیل المشاشی والقاتد، آپ کے جسم مبارک کے جو جوڑ ہیں، کاندھے مبارک کی جو ہڈیاں ہیں، یہ مضبوط اور موٹی تھی۔ جسم مبارک اجرت تھا، وہ مسروبہ تھا، یعنی جسم پر بال کم تھے، لیکن سینے مبارک سے ناف کی طرف بالوں کی ایک دھاری آتی تھی۔ کفین اور قدمین کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ہتھیلیاں مبارک بھی، پاؤں کے تلوے مبارک بھی پرگوشت تھے۔ چلنے کا طریقہ اور چال بھی آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ڈھالوان سے اترائی کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اذا التفت معاً، آپ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پوری توجہ ہو جاتی تھی، کسی سے بات فرماتے تو پوری توجہ اس کی طرف فرما لیتے تھے، اور جب کوئی کام کرتے تو اس کام کو بھی پوری توجہ سے فرمایا کرتے تھے، پوری التفات اور توجہ سے، غفلت اور لاپرواہی سے نہیں۔ آپ کے کاندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت بھی تھی۔ اجود الناس صدرا، سینے کے اعتبار سے بہت زیادہ سخی دل تھے۔ اصدق الناس لہجہ، بات میں آپ سے زیادہ کوئی سچائی نہیں، لہجے کے اعتبار سے سچائی تھی، بات میں مذاق میں بھی خلاف واقعہ بات آپ کی زبان اقدس سے نہیں نکلتی تھی۔ الینہم عریکہ، مزاج اور طبیعت انتہائی نرم مزاج کے مالک تھے۔ اکرمہم عشیرہ، اور خاندانی اعتبار سے آپ بزرگ تھے، خاندانی شرافت اللہ نے آپ کو دی تھی، اور میل جول کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بزرگانہ مزاج رکھتے تھے۔ من رآہ بداہۃ ہابہ، جو اچانک آپ کو دیکھ لیتا تھا گھبرا جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگا، ایک آدمی آ کر بیٹھا تو اس کی رگ پھڑکنے لگی، حضور نے اس کو تسلی دی، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں
اور میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو روکی سوکھی کھا لیتی تھی، گوشت کھا لیتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا من خالتہ معرفتاً احبہ، جو حضرت سے میل جول رکھتا تھا پھر وہ آپ کا عاشق ہو جاتا تھا، خوب آپ سے محبت کرتا تھا۔ صحابہ کی تاریخ آپ پڑھیں، سیرت آپ پڑھیں، ہر صحابی حضور پر مر مٹنے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ یہ کہتا تھا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ تو میں نے اس سے پہلے ایسا دیکھا ہے نہ اس سے بعد کسی کو ایسا دیکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ نہ آپ سے پہلا کوئی ایسا حسین اور جمیل اس دنیا میں آیا ہے اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔